ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسکلی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل اس لیے بنایا کہ ہم ان کے علاوہ اور کہیں نہ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمارے پاس ایکچولی ان کو چھوڑنے کا آپشن نہیں تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے تو اس معاشرے میں ہمیں یہ سکھایا کہ تم اتنا کرو جتنا تمہیں پسند ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو سنت بھی کر لو. تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سنت کو شاید ترک کر دینا یا سنت کو ابینڈن کر دینا ہمارے پاس آپشن ہے، بیسکلی آپشن نہیں تھا، وہ ہمارے لیے نجات تھی. اب اگر ہمیں یہ کوئی بتا دیتا کہ تم نے 100 مرتبہ صرف جو ہے لا حول ولا قوت پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ تم استغفار کر لو کیونکہ یہ رسول اللہ نے ہمیں کہا ہے، یا 70 ٹائمز تم استغفار کر لیا کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز کے بعد اپنے جو اذکار رسول اللہ نے بتایا وہ پڑھو، اور جو دیگر صورتیں آپ بتا رہی تھی میں جانتی ہوں کہ یہ کیوں رائج ہے، کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایک بہت ایک ٹائم گزرا کہ میں بھی اس کو پڑھتی تھی بہت زیادہ ہر نماز کے بعد کچھ صورتیں کچھ تسبیحات تھی وہ میں پڑھتی تھی چاہے رات میں کچھ بھی ٹائم ہو جائے. اب ٹھیک ہے. میں نے کسی بک پہ نہیں پڑھا تھا یہ، جیسے ہوں کہ ایک دن رمضان سٹارٹ ہوا تو ہوں اس میں نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں جو ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی اور جو جس کی ٹرانسلیشن مجھے ذرا اچھی لگ گئی تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، سورہ نصر اتنی چھوٹی سی ہے، مجھے وہ ایسی ہاں بھی ہاں بچپن سے کافی پسند تھی، تو میں نے ہوں کہا یہ پڑھ لیتے. صحیح ہے. اس طریقے سے جو مجھے کچھ سورہ فتح میں نے ایک دن پڑھی، مجھے اچھی لگ گئی تو میں نے اس کو روٹین میں لے آیا کہ سورہ فتح پڑھ ہوں لیتے. تو ہوں ایسا نہیں تھا کہ میں نے بکس میں پڑھا تھا، یا پھر ہاں سورہ یاسین سورہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے بچپن سے کہ سورہ یاسین اور سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے، بٹ اس کے علاوہ باقی ایسے کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے بک سے حالانکہ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کی واقعی میں کوئی روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پڑھا. بس اب یہ میں نے سنیے. بچپن سے یہی سنا تھا، صرف سورہ ہاں واقعہ سورہ نہیں یاسین. آپ نہیں ہے خالی بہت میجورٹی کا یہی حال ہے. ہاں سورہ ملک کی روایت ملتی ہے لیکن سورہ واقعہ اصل میں حدیث میں نہیں ہے. بیسکلی سورہ واقعہ کا معاملہ کسی اور چیز میں. سورہ واقعہ کو لوگ رزق کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ سورہ واقعہ تو قیامت کے بارے میں ہے. خطرناک ہے بڑی. رزق بہرحال کے لیے پڑھتے ہیں، اچھے ہاں ہسبینڈ کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، اچھے بچوں کے لیے لوگ پڑھتے ہیں. اچھا دیر از اے ہول لسٹ فار سورہ واقعہ. اچھی نہیں جاب کے مجھے لیے نہیں پڑھتے پتا. ہیں. اچھا اچھا. نہیں حالانکہ اگر پڑھنی بھی ہو تو پھر یہ اس کی بجائے سورہ البقرہ پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اتنی ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ مسنون نہ ہو تو ہم برڈن ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس جو چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں یا بتا گئے وہ ہمارے سول پہ ہمارے نفس پہ بھی برڈن نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نہ کوئی ہمیں کچھ ریزلٹ کچھ ثمرات مل رہے ہوتے ہیں. اب وہ ثمرات ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو روحانی سیٹسفیکشن چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو زندگی میں، کوئی معاملہ ایسا ہو جس کا حل اسے چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے اس کی موٹیویشن جو ہے وہ ہوک اپ رہتا ہے اس کے ساتھ. صحیح ہے. پھر جب ہم یہ ایکسٹرا چیزیں پڑھتے ہیں، یہ ایکسٹرا چیزیں دیکھیں پڑھنے میں کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نام دیگر تسبیحات کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے اوپن رکھا ہوا ہے، کچھ بھی چھپایا ہوا نہیں ہے، روکا ہوا نہیں ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نفس پر بوجھ ہے. لیکن ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سجیسٹ کیا وہ یہ کہ جو تمہارے دن کے معمول کے وظیفے ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث کوٹ کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹرانسلیشن اس حدیث کی پاکستانی ورژن میں کی گئی ہے جس کو ہم وظیفے سمجھتے ہیں. فلاں تسبیح، فلاں نام، فلاں سورہ، فلاں اتنی دفعہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا وہ معمول ہے تو پھر اس کو تمہیں پورا کرنا ہوگا. اس لیے کہ وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. پھر وہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ میں جب نہیں پڑھتی تھی تو مجھے بے چینی ہوتی تھی. پڑھ لینے کے بعد بھی ایک خاص حد تک کی سیٹسفیکشن ملتی. اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ سنتوں کو فالو کرتے ہیں، اگر اب آپ کی زندگی میں سنتیں آ گئی ہیں، بہت ساری سنتوں سے آپ ہو گئی ہیں واقف، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ وہ 4 سنتیں ان 40 چیزوں کی جگہ پہ کر رہی ہیں تو آپ کو وہی لیول آف سیٹسفیکشن مل جائے گا یا اس سے بہتر مل جائے گا. ایک تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. پھر یہ کہ آخرت میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آپ مزید حقدار ہوتے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے سنت قائم کر کے رکھی ہوئی ہے. پھر کیا ہوتا ہے ایک ٹائم کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد جو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اپنا مقصد، اپنا جو اس کا پرپز ہوتا ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بس اب میرا جو ہے نا 4 فرض کے بعد میں نے فنا
اذکار ہیں جو میں نے بیٹھ کے ہی پڑھنے ہوتا ہے. دعا میں جیسے میں دعا نہیں کرتی، پہلے میں دعا کرتی تھی کیونکہ مجھے اٹھ جانا عجیب سا ہی لگتا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیگر اذکار سکھائے ہیں جو کہ فرض نماز کے بعد ہیں. وہ دعائیں نہیں ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ آپ کے لیے انف ہے. آپ نے وہ پڑھا، آپ یو آر سیٹسفائڈ. اس کے بعد ایک دوسرا شخص ہے جو کہ دعا کر رہا ہوگا بیٹھ کے، جو کہ مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے فرض کے بعد دعا کرنا یا نمازوں کے بعد دعا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. وہ بندہ بیٹھ کے دعا کرتا جائے گا، پھر کہے گا فرض نماز کے بعد تو میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، یا میں اتنی لمبی دعا کرتا ہوں، یا میں فلاں جگہ اس لیے نہیں جاتا کہ میری دعا ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ہمارے پاس علم نہیں ہوتا نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اوور برڈن کرتے جاتے ہیں. اسی لیے جیسے جیسے ہم سنت کے قریب ہوتے جائیں، جیسے جیسے سنت کی تعلیم میں، علم میں آگے بڑھتے جائیں، تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم فری ہوتے جا رہے ہیں. ایسا لگے گا ایک چین اور ٹوٹ گئی، ایک اور رسی کھل گئی، ایک اور ہم نے کوئی چیز ہے جو ہمیں ریسٹرکٹ کی ہوئی تھی وہ لوز ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہم دین میں آگے جاتے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پکا کرتے جاتے ہیں دین پہ، اور ہماری سیٹسفیکشن لیول بڑھتا جاتا ہے، اور ہمیں دین خوبصورت اور آسان لگتا رہتا ہے. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب ہم علم کے قریب آ جاتے ہیں. اور پہلے کیوں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم علم سے دور ہوتے ہیں. اور یہ ہر وہ شخص، ظاہر ہے ایک جرنی ہوتی ہے، لیول 1 2 3 سب کی ایک ہی سٹوری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جیسے پھر کیا ہوتا ہے جب آپ سنت کے قریب جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حد تک آپ کہہ سکتے کلیم کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور ان کے بارے میں تحقیق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ ارج آتی ہے، پھر آپ ایک دوسرے لیول پر چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو ساتھ ساتھ لے کے جانا بہت ضروری ہے. اچھا، ہم نے نا ویسے نمازی کا لباس کا ٹاپک آلریڈی ہم کر چکے، لیکن ہم پھر بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، اس لیے کیونکہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو ایک دفعہ اور کرنا چاہیے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا تب میں کہا بھی تھا کہ اس کو جو ہے ڈسکس کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا جی، نمازی کا لباس کا جو ٹاپک ہے کتاب کے اندر، اس پہ ویسے تو بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی 2 3 موٹی موٹی باتیں، سمجھنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مرد کے حوالے سے بھی، خواتین کے حوالے سے بھی. مرد یہ سمجھ لے کہ ٹوپی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نماز سے، ٹوپی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ایڈیشنلی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی کہ جو ٹوپی کا پہننا ہے، خاص طور پر وہ جو ایک قریشیہ کی جو ٹوپی ہوتی ہے، جو سر پہ اوپر بالکل بیٹھی ہوئی ایک ٹوپی ہوتی ہے، جو مرد بڑے عمر کے بھی، چھوٹے ینگ لڑکے بھی پہن رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹوپی ہونا تو بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ مسجدوں میں آئی تھنک کہ مجھے اچھے سے یاد ہے، جب میں چھوٹی تھی میں نانا کے ساتھ مسجد جایا کرتی تھی، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ وہاں پر ایک باقاعدہ ایک پورا ایک کارنر تھا، اور ایک وہاں پہ گرل سی بنی ہوئی تھی، کیج سا بنا تھا، اور وہاں پہ ٹوپیاں ہی ٹوپیاں ہوتی تھی. میرا خیال ہے 100 پتہ نہیں 500 ٹوپیاں وہاں پر رکھی ہوتی تھی. ایسا ہی؟ اچھا ابھی تک ہے. دیکھیں باقاعدہ مسجد میں یہ فیسیلیٹیشن ہے، حالانکہ اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. مردوں کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ. حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ہماری مسجدوں والے ہیں یہ کس دین پہ چل رہے ہیں. سمجھ نہیں بالکل لگتی کتنی کہ عجیب بھئی ہے. یہ کون سا دین ہے گا یہ چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل. اتنی بدعات اور وہ چیزیں بدعت میں ہی کنسیڈر ہوگی پھر یہ، کیونکہ جی جب وہ ہاں. تھی ہی نہیں جی. اور وہ پتہ نہیں کس کو دیکھ کے فالو کرتے جا رہے ہیں. اور اچھے بھلے بلکہ عالم اور یہ ہاں. سارے کچھ سب کو دیکھ لیں آپ، ون ٹو آل سب کا یہ ایک جی رجحان ہے پورے پاکستان میں، پتہ نہیں عجیب کون سی بات ہے، چیز اور چل اس کے رہی بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا. ہے. جی اسی اس کو طرح سے کرے تو آپ کو الٹا داڑھی کے الٹا بارے آپ میں کو بات کرتے کہیں ہیں. گے. ہاں، داڑھی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو داڑھی سے زیادہ امپورٹنٹ اور چیزیں ہیں. داڑھی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ دوسری چیز ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا کہ مرد حضرات کے حوالے سے کیونکہ میں بات کر رہی ہوں، تو مردوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ ان کے جو کپڑے ہیں، جو بھی انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، کندورا پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، یا پینٹس اینڈ شرٹ، جو بھی ان کا واٹ ایور، وہ ان کے کپڑے نیچے زمین پہ لٹکنے نہیں چاہیے، ان کے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونے چاہیے خاص طور پر. اور یہ جو ایڑیوں کی طرف سے اکثر پینٹس جو ہے وہ ڈریگ کر رہی ہوتی ہے، وہ تو بالکل یہ کبھی گناہ ہے. یہ گناہ ہے، کبھی گناہ کا مطلب ہے سخت گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اس پر گناہ ملتا ہے باقاعدہ.
لوگ سمجھتے ہیں، مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے آؤں میں تو میں نیچے سے فولڈ کر لوں، اب میری نماز ہو جائے گی. تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو شرط ہے وہ آپ نے پوری کر دی. لیکن اصل میں یہ جو حکم ہے صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کی اوور آل اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنے کے لیے ہے یہ حکم، کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ اس طرح سے یہاں ٹخنے سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ جو پہنے. اور دوسرے نمبر پہ اب یہ یونیورسلی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، وہ یہ کہ چست لباس جو ہوتا ہے فٹڈ، وہ نہ مرد کا ہونا چاہیے نہ عورت کا ہونا چاہیے. نہ مرد پینٹ شرٹ پہن کے بالکل کہتے ہیں میڈ ٹو میجر، وہ سلی ہوئی، اس پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی. اگر آپ نے اس طرح کا کوئی کپڑے پہنے ہوئے، کیوں؟ کہ لباس کا مقصد سمجھنا ضروری ہے. لباس کا مقصد کیا ہے ہمارے دین میں، کیا ہے، اوور آل دنیا میں بھی کیا ہے. لیکن دنیا کا ہم اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ پھر وہ اس فارمولا پہ رکھ کے اور بہت سے حرام قسم کے جو کپڑے ہیں اس کو بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہمارا حق ہے. شریعت کے لحاظ سے لباس کا مقصد کچھ مقاصد ہیں لباس کے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھکنا، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ڈھکنے اپنے آپ کو کور کر لینے کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے باڈی کے میکسیمم پارٹس کو کور کر لینا. صحیح. اب ڈھکنے کو تو ویسے آپ کوئی بھی ایک کپڑا لے لو ڈھک لیں گے آپ. پھر یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اس کو غور ان سارے پوائنٹس کو ایک میں بھی بتایا جا سکتا ہے لیکن اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا ضروری ہے. تیسرے نمبر پر آپ کا جو لباس، مرد کا بھی عورت کا بھی چھوٹے بچے کا بھی بڑے کا بھی، لباس ایسا ہونا چاہیے جو کمفرٹیبل ہو. صحیح ہے. لوگ کمفرٹ کے پیچھے کتنے مہنگے مہنگے برانڈس کے کپڑے خریدتے ہیں. کمفرٹ کے یہ سافٹ ہوتا ہے، یہ واش ہونے کے بعد بھی سافٹ رہتا ہے، اس کا کلر خراب نہیں ہوتا، اس کی جو نیک لائن ہے وہ مجھے چبھتی نہیں ہے، اس کے چاک ایسے ہیں یا اس کے ایجز ایسے ہیں. ہم چھوٹے بچے کے کپڑے اتنے مہنگے مہنگے کیوں خریدتے ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا چھوٹے بیبیز کے کپڑے کتنے مہنگے آتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے جہاں پر میں رہ رہی ہوں یا کہیں پہ بھی ہو. حالانکہ بچے نے تو میرا خیال ہے چھوٹے بیبی نے تو 10-15 دن کے لیے پہننا ہوتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا تو 1 مہینے کے لیے پہننا ہوگا. تو ان کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے کپڑے پہننے کا بہت کم ہوتا ہے. لیکن سب آپ مہنگے کپڑے اس لیے لیتے ہیں تاکہ بچہ کمفرٹیبل رہے، کیونکہ بچہ ایکسپریس نہیں کر سکتا پراپر طریقے سے. اسی طریقے سے بڑے لوگ بھی جو ہے ان کا بھی کمفرٹ لیول ہے. جیسے آپ ایک خاص ایج کو کراس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ کمفرٹ ہونا چاہیے ہمارے لباس میں. شریعت نے بھی اسی چیز کو اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کمفرٹ ہونا چاہیے. اب آپ سب لوگ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کے آس پاس کوئی بیٹھا ہے اس سے پوچھیں کہ کیا چست لباس چاہے عورت پہنے چاہے مرد پہنے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے؟ نہ وہ آپ کو ذاتی طور پہ کمفرٹ دے رہا ہوتا ہے اور نہ ہی دیکھنے والے کو کمفرٹ دے رہا ہوتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے، کوئی آئی تھنک 10-15 سالوں سے، مردوں کے اتنے عجیب و غریب فیشن نکل آئے ہیں کہ وہ اتنے فٹڈ کپڑے پہنتے ہیں، چاہے انہوں نے وہ 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہو اس پہ بھی انہوں نے اتنی فٹنگز کروائی ہوتی ہیں کہ آئی ایبسولوٹلی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ موو کیسے کر رہے ہیں، یہ اپنا ہاتھ پیر کیسے ہلاتے ہیں. تو اس میں نماز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ مردوں اور عورتوں کے لیے یونیورسلی سیم حکم ہے. ہاں لیکن عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اس نے ایک اور ایسا لباس یا ایسی چادر پہننی ہے جو کہ اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک اوور آل کور دے دے. ہو سکتا ہے وہ آپ کا اپنا لباس ہو، جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر جلابیاں پہنتے ہیں. کچھ جلابیوں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کیونکہ یہاں پر جو ایک یونیورسل جلابیہ کا جو فیشن ہے یا کہنا چاہیے ان کا نیشنل ڈریس ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی آستینیں جو ہے نا وہ آپ کی ہاتھ سے لمبی ہوتی ہیں، فٹڈ نہیں ہوتی وہ، ٹھیک ہے، لوز ہوتی ہیں. اچھا. اور وہ نیچے تک آپ کی زمین تک تقریباً ٹچ ہو رہا تھا عورتوں کا. ٹھیک ہے. اچھا. اور مرد بھی اسی طرح کے پہنتے ہیں. یہاں پہ بڑی عجیب بات ہے، وہ عورتوں کی ہو گئے ہیں سملیرٹی، لیکن عورتوں کی اس طرح کا اب اگر آپ نے ایسا ڈریس پہنا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ پھر آپ ایک دوپٹہ لیں گی، اپنے بال کو کور کریں گی، چاہے آپ کے لمبے بال ہیں چھوٹے بال ہیں، آپ کے کور ہونے چاہیے بال، آپ کا کندھا اور سینہ کور ہونا چاہیے ایڈیشنلی، اور پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا کور ہو رہا ہے؟ آپ کے پیر انگلیوں کے پیچھے تک کور ہونے چاہیے،
آپ کے ہاتھ انگلیوں کے پیچھے تک کور ہونے چاہیے. اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں بہت اچھے سے سمجھایا کہ جتنا آپ کا موو کرنے میں نظر آ جاتا ہے نا باڈی، عورتوں کو سمجھا اتنا جائز ہے. بلکہ میں انشاءاللہ جب ہم پردے کے شرعی پردے کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پردہ کرنا اصل میں کتنا آسان ہے اور لوگوں نے کتنا مشکل بنایا ہے، صرف اس لیے کہ ظاہر اللہ کا حکم ہے اور وہ شیطان اس کے اپوز کھڑا ہو جاتا ہے بالکل. کہ سفر کے دوران، چلنے پھرنے، بات چیت کے دوران جو حصہ ہاتھ کا، چہرے کا یا پیر میں سے کچھ دکھ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے، پردے والی عورت کا بھی، لیکن ظاہر خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے نماز میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ آپ کا خالق مالک ہے، آپ اللہ کی خاطر نماز وہ پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ جب اللہ کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے حاضر ہوتے ہیں آپ اللہ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ اس طرح کی حالت میں چلے جائیں گے بس جیسے شلوار قمیض پہنی ہے، وہ چاک والی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں خواتین، جب وہ سجدے میں جاتی ہیں تو وہ ٹخنوں سے اوپر چلی جاتی ہے. اسی طرح سے میں نے خواتین کو بھی یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نماز کے وقت اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے، ویسے انہوں نے جو بھی واٹ ایور فیشن کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے آگے آپ کور ہو کے جا رہے ہیں تو آپ باقی انسانوں کے آگے، خاص طور پر جو کہ نامحرم ہیں، آپ ان کے آگے کیسے اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لباس کا تعلق نا آپ کے کامن سینس سے بھی ہوتا ہے. پھر لباس کا تعلق آپ کے کمپلیکسز سے بھی ہوتا ہے. کمفرٹ جو ہے وہ ہونا نماز میں بہت ضروری ہے. کیوں ہونا چاہیے بتائیے؟ نماز کا کمفرٹیبل ڈریس ہونا ضروری کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ جو آپ میں سے نماز پڑھتے ہیں اور جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہاں جی، اگر نماز اگر ہمارا ڈریس کمفرٹیبل ہوگا نماز کے دوران تو ہمارا فوکس صرف نماز میں ہی ہوگا. ہاں بالکل اگر ہم لوگ انکمفرٹیبل ڈریس پہنتے ہیں، میں نے کچھ خواتین کو دیکھا ہے بھائی شوکیلے کپڑے پہن لیتی ہیں. اگر کہیں مطلب اگر آپ نے کسی دعوت وغیرہ میں جانا ہے تو آپ کا ٹائم ہے 9 بجے کا، آپ 7 بجے سے تیار بیٹھی ہیں، ہمیشہ کی نماز بھی اسی میں پڑھ رہی ہیں. یہ بالکل ہوتا ہے کہ پھر بندہ پھر وہ خود ہی کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ خود اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، تیار ہوئی ہوئی ہے، پھر وہ فوکس ہی نہیں ہے، پھر وہ فوکس سے نماز نہیں پڑھ سکتا انسان. بالکل کہ جب اس کنیکشن کو نہیں لگے بنتا کہ میں اللہ تعالیٰ رکوع میں سے. جاؤں گی تو میرے ہاں کپڑے اٹھ جائیں گے. کپڑے اٹھ ہاں جائیں گے. بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح، بالکل صحیح جواب دیا ہے فرح نے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں آپ نے اپنے خشوع کا اہتمام کرنا ہے، امن نے بھی لکھا، فوکس کا خیال رکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریزنس کا خیال رکھنا ہے، اپنے ارکان نماز کا خیال رکھنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ بولیں گے کہ میری باقی کی جو ڈسٹریکشنز ہیں نا اس کو آگے پیچھے کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں ایسی جگہ نماز پڑھوں جہاں کوئی بچہ نہ ہے. ادھر جتنی دیر میں نماز پڑھ رہی ہوں ادھر کوئی نہیں آنا بیٹا. یا تو آپ نے اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کیا ہوتا کہ میری امی جان نماز پڑھیں یا میں شور نہ کروں یا اتنی دیر کے لیے میں خاموش ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا، اسی کو تو یہی تو تربیت ہے جو آپ نے بچپن سے اپنے گھر میں خود دیکھی ہے یا آپ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں. یہ تربیت کا حصہ ہے. پھر آپ منیمم ڈسٹریکشنز رکھتے ہیں، صحیح ہے، تاکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع یہ رکن ہے، نماز کا رکن ہے، اہم ترین رکن خشوع ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطمینان نماز کا ایک رکن ہے. اطمینان کیسے ہوگا آپ کو؟ اطمینان جب ہوگا جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا وضو مکمل ہے، میں نے جب شروع کی ہے نماز تو اسی طریقے سے کی ہے جو کہ سنت ہے، میرے کپڑے ایسے کہ اب چاہے میں اوپر نیچے جیسے بھی میں جتنے بھی طریقے سے سجدہ کر لوں، رکوع کتنا بھی لمبا کر لوں، مجھے ہوا کے چلنے یا کسی کے آنے جانے سے مسئلہ نہیں ہوگا. اکثر خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، اب ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی گزر نہ رہا ہو، کسی کے گھر چلی گئی ہیں، کسی فنکشن پارٹی باہر کہیں، اب ان کو الجھن ہو رہی ہے تو ان کا فوکس سجدے کی بجائے تو اس بات پہ چل جائے گا کہ میرے پیچھے سے کوئی گزر کے تو نہیں جا رہا، کیونکہ انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوں گے. اگر وہ کپڑے پہنے ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی زندگی میں پہنتی تھی اور جس طرح کے انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں خواتین کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو تو کوئی ایشو نہیں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح اگر آپ نے پردہ کیا ہے تو نو پرابلم، باہر اگر آپ کی نماز پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو ایک کونے میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ افضل ہے. تو اس لیے اچھا خواتین کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے بہرحال جس کے اندر یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواتین عورتوں کے لیے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی
کہ عورت کیا کرے گی؟ گھر میں نماز پڑھے گی، گھر میں بھی گھر کے اندرون حصے میں نماز پڑھے گی، اور اندرون کے بھی مزید اندرونی حصہ، یعنی کہ کوئی اسٹور جس کو کال کوٹری جیسے کہتے ہیں، کال کوٹری کا مطلب ہوتا ہے ایک کارنر، کوئی جگہ جہاں پر کسی کا آنا جانا بالکل جس کا اندیشہ نہ ہو، وہ وہاں نماز پڑھے گی۔ کیوں؟ تاکہ اس کے فوکس میں ایشو نہ آئے، پہلی بات۔ اچھا، عورت مرد کے مقابلے میں ایزیلی ڈسٹریکٹیبل بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کر سکتا ہے۔ پھر اس کے لباس کا بھی مسئلہ ہے، پھر یہ بھی کہ عورت کو، آپ کو پتہ ہے کہ سطر، عورت جو ہے، عورت خود ہی ایک سطر ہے، عورت ایک ایسی اینٹی ہے جس کو مسلسل کور کر کے رکھنا ہے، اور لفظ عورت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ الفاظ آئیں گے ابھی آگے، سورہ البقرہ کے اندر بھی آپ پڑھیں گے کچھ الفاظ، اور جب تک ہم انشاءاللہ سورہ النساء میں پہنچیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ عورت آیا کہاں سے۔ عورت کا مطلب ہے کور، یا عورت کا مطلب ہے ایسی چیز دیٹ نیڈس ٹو کور، اوکے؟ اور ہم کہتے ہیں عورت عورت عورت، وہ تو کھلی گھوم رہی ہے عورت، صحیح ہے؟ لہٰذا پردے والا انشاءاللہ ہم جب ڈسکس کریں گے قرآن کی روشنی میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم ہے۔ تو مرد اور عورتوں کے لیے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے لباس کا کیا معاملہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی دو چیزیں، اس کا ہی خیال رکھنا ہے، عورتوں کی، اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ پھر یہ کہ نماز کے لیے ایک علیحدہ لباس رکھنا، جسے ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس، اور اب تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی یہ چیزیں بہت عام سے مل رہی، ہو سکتا ہے سعودی عرب سے یہ ٹرینڈ نکل گیا ہو، کیونکہ لوگ ذرا عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک یونیورسل ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نا جہاں پہ سب دیکھ لیتے ہیں اچھا بھائی کیا ٹرینڈ ہے، تو انہوں نے یہ، ہو سکتا ہے یہ وہیں سے آیا ہو کہ نماز پڑھنے کا ایک الگ ڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پریئر سیٹ۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہلے پہنا کرتے تھے، بچیاں، اب جو ہے وہ بڑی خواتین کا بھی 2-3 سٹائل کے آتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس نماز کا وقت ہو تو آپ نے اب جو بھی کپڑے پہنے ہیں اس کے اوپر وہ پہن لیا، خوشبو وغیرہ لگا کے آپ نماز پڑھ لیں۔ پھر یہ کہ عورتوں کو اگر گھر سے باہر جا کے نماز پڑھنا ہے تو ان کے لیے جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کہ مسجد اگر آپ کے ہی آس پاس ہے تو اٹس گڈ، آپ کو لگتا ہے آپ اس وقت پہ فری ہوتی ہیں، اچھے سے نماز کے لیے جا سکتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ گھر میں بھی پڑھیں گی اور اپنے ذہن میں یہ نیت رکھیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تلقین کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے چار دیواری میں، اپنی نیت یہ رکھیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ سے یہی امید ہے، یہی گمان رکھے کہ آپ کو ثواب بھی ویسے ہی ملے گا۔ ہاں، مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا نہایت ہی قبیح ہے، یہ قبیح کا مطلب سختی کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، گھر میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ گھر میں نماز کون سی پڑھنی ہے؟ سنت پڑھنی ہے، سنت گھر میں پڑھنی ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے کیا ایک اور مسئلہ نکلتا ہے، دوسرا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ وضو گھر سے کر کے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وضو گھر سے کر کے جانا ہے، یہ مت سمجھے میں مسجد جاؤں گا جا کے وضو کر لوں گا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے، جتنے قدم آپ چلتے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جو شخص مسجد کہ جتنے بھی مسجد جانے کا جو اس کا راستہ ہے، وہ جو سٹیپس چلتا ہے، اسی طرح سے اس کا اجر اس کو یہ ملے گا کہ آخرت میں جنت جانے کا جو راستہ ہے اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ لہٰذا لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف روایت ملتی ہے کہ لوگ اکثر پیدل جاتے ہیں گاڑی کی بجائے، یا پھر لمبے راستے سے جاتے ہیں اگر ان کو کنوینئنس ہوتی ہے تو، اگر ٹائم ہے، وقت ہے تو، کیونکہ یہاں پر تو جیسے ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اور تھوڑی تھوڑی فاصلے پہ آپ کو مسجد ملے گی، تو اگر ہماری ایک مسجد مس بھی ہو جائے تو ہم دوسرے میں جا سکتے ہیں، ہم سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں۔ میرے گھر کے پاس کم سے کم 4 مسجدیں ہیں جو ابھی بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک تو میری اپنی بلڈنگ میں ہے، تو سبحان اللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو ہم اگر پک اینڈ چوز کریں کہ چلو میں لمبی والی جو دور ہے میں وہاں جاؤں گی، تو آپ یہ اللہ سے گمان رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اب اگر وقت کی کمی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو اقامت سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ مرد حضرات کیا کرتے ہیں، اقامت ہو چکی ہوتی ہے، رکعت پہلی شروع ہو بھی چکی ہوتی ہے، دوسری بھی شروع، پھر وہ پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ وہی بات ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا ایک سیشن میں، کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہر نیکی کو، جو لاسٹ لیول کی نیکی ہوتی ہے نا، اس کا جو لاسٹ لیول ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم وہ کریں گے۔ اور ایک کہاوت ہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، تو ہم کہتے ہیں انگلی میری کٹ گئی اب میں بھی شہید ہوں۔ تو ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم وہ روزہ بھی اس طرح کا رکھتے ہیں، نماز بھی ہم اس طرح کی پڑھتے ہیں، ہم غسل بھی شاید اسی طرح کا کرتے ہیں،
اور باقی جو دیگر معاملات ہیں زندگی کے. تو یاد رکھیے گا کہ نماز کا وقت علیحدہ چیز ہے اور اذان علیحدہ چیز ہے. اذان کا مطلب ہے کہ اب آپ نے مسجد میں آنے کے لیے ریڈی ہونا ہے. نماز کے جو وقت ہیں وہ آپ لوگوں نے وہ ٹاپک پڑھا تھا، انشاءاللہ اس کو باقی کو بھی مکمل کریں گے. اور ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا نا نماز نبوی میں انشاءاللہ اب رکھیں گے ہم کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا تھی، یعنی کہ وہ کون سی صورتیں کس نماز میں کون سی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، تاکہ ہماری نماز کا جو ثواب ہے وہ میکسیمائز اس کو کر سکیں. تو اقامت سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، اور یاد رکھیں کہ اقامت اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بارے میں کوئی ضعیف احسن روایت نہیں ملے گی آپ کو، یہ صحیح حدیث ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں بالکل صحیح حدیث سے بیان کیا. تو وہ ایک نماز کے دعا کے قبول ہونے کا ایک وقت ہے. پھر یہ بھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا بچا کچا وقت کیوں دینا چاہتے ہیں. آپ کو وہ 5 منٹ ہی تو ہیں ٹوٹل، 5 سے 6 منٹ آپ دے دیجئے. پھر تیسرے نمبر پر اہم چیز آتی ہے کہ تحیۃ المسجد جو ہوتی ہے، تحیۃ المسجد یہ ایک نماز ہے، نفل نماز ہے، جو کہ ہر مرد، خاص طور پر مرد اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے مردوں کو مسجد جانا چاہیے اور انہی کا زیادہ جانا ہوتا ہے. تو جو سلاف گروپ ہے ہمارے دین کے ایسے لوگ جو کہ بالکل کٹر سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، حدیث پہ صحیح، تو ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا، اور بالکل ان کی بات، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بیک اپ کیا ہوا ہے صحیح حدیث کے ساتھ، کہ مسجد داخل ہوتے ہی آپ کو 2 نفل پڑھنے چاہیے. اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث مشہور ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے قدموں کی چاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں سنی ہے. تو ان کا کیا عمل تھا، تو ان کے عمل کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے باقی اعمال تو ویسی دیگر اعمال وہی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ مسجد جاتے ہی 2 نفل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو ان 2 نمازوں کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. یاد رکھیے گا کہ تحیۃ المسجد جو ہے اس کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس ہے، لیکن تحیۃ الوضو جو ہے اس کے بارے میں کوئی خاص بہت مضبوط روایت موجود نہیں ہے کہ وضو کے بعد. تو لہٰذا اس کو سنت سمجھ کے اگر نہیں بھی کریں اب ایکسٹرا نفل کے طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں جب ہم آلریڈی اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں یا میکسیمم چیزیں ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بے وقوفانہ یا احمقانہ اسٹیپ ہوگا کہ جب کہ آپ جو بیسک چیزیں اس کو تو فالو نہیں کر رہے اور ایکسٹراز کے اوپر آپ نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے یا آپ کو اس کی بڑی نالج ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ فلاں اللہ کا نام پڑھ لو تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا نام اگر تو وہ حدیث میں آیا تو پھر تو بہت زیادہ تر پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اگر وہ اللہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سجسٹڈ نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس کوئی اور مسنون دعا ہے جو پڑھنے کی بجائے آپ کو اللہ کا نام ہے جو 500 یا 1500 دفعہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو وہ پھر وہی غلط عمل ہے بلکہ بدعت ہی ہے نا وہ اپنی طرف سے. اس لیے یہ احمقانہ اسٹیپ جو ہم لیتے رہے ہیں پہلے بھی اپنی زندگی میں، اور اس قسم کی کہنا چاہیے رسم کو توڑنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے آگے کی جنریشن اس کو فالو نہیں کریں. اور اقامت سے پہلے جانے کا ٹارگٹ بنائیں. اور یاد رکھیے گا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ناؤ یو ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار نماز. اب چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اذان سن لیا آپ نے تو اس کا مطلب ہے اب آپ باقی کے جو کام ہے نا اس کو آپ نے یا تو چھوڑ دینا ہے یا آپ نے اس کو فوراً وائنڈ اپ کرنا ہے کہ اس کو ختم کرو، اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ دیکھیں کہ ٹائمنگز کیا رکھی ہوئی ہے، تقریباً 20 منٹ کے بعد ہمارے پاس تو نماز ہوتی ہے جماعت جو مسجد میں ہوتی ہے. تو اس میں آپ کافی چیزیں وائنڈ اپ کر سکتے ہیں، چاہے آپ سو رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، بہت ساری چیزیں جو آپ وائنڈ اپ کر کے پھر آپ جا سکتے ہیں، یا ایک کنسیڈریٹ پاز پہ تو لا سکتے ہیں نا اگر آپ کسی بھی چیز میں مشغول تھے تو. اور پھر آپ کا دھیان نماز میں ہونا چاہیے. آپ وضو وغیرہ کریں، اپنا لباس تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. مرد حضرات ہیں تو خوشبو لگائیں، خواتین بالکل خوشبو نہ لگائیں. خواتین کو میں آج ایک چیز تو میں ضرور کوٹ کروں گی، وہ میں صاف صاف بتا دیتی ہوں یہاں پر، انشاءاللہ جب ہم پردے والا ٹاپک کریں گے تو اس کے اندر بھی اس چیز کو دیکھیں گی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی سخت حدیث ہے خوشبو لگانے کے بارے میں، خواتین کے خوشبو لگانے کے بارے میں۔ چاہے آپ کو پسینے آتے ہیں، بدبو آتی ہے، آپ کا واٹ ایور ایشو ہے، لیکن خوشبو آپ کے پاس سے آنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کب؟ جب آپ گھر سے باہر ہیں۔ اچھا، گھر کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی نامحرم آنا جانا کسی بھی وجہ سے ہوا ہے، نامحرم تک خوشبو نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک اتنی سخت حدیث موجود ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر گئی ہے اور کسی نامحرم شخص کی نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا، ظاہر آپ کو کیسے پتا کسی کی ناک کتنی تیز ہے، سینس آف اسمیل کسی کا تیز ہے نہیں ہے، کتنے لوگ گزرے، اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے کسی نے کبھی؟ غسل، بھلا کون سا غسل؟ غسل جنابت اس عورت پر واجب ہو جاتا ہے، اور غسل جنابت یا تو ظاہر ہے یا تو جنبی ہوگا وہ شخص تب غسل کرنا ہوتا ہے، یا تو زنا کر کے آیا ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت کا خوشبو لگانا زنا کے گناہ کے برابر ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث بخاری سے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ بڑی سخت قسم کی بات ہے، خواتین کو اس چیز کو سوچ لینا چاہیے۔ بڑی عمر کی خواتین ہیں، چھوٹی بچی ہیں، جو بھی ہیں، یہ ٹرینڈ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا بھی یہ فیشن اور اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے، فلاں پرفیوم، فلاں عطر، الکوہل والا، نان الکوہل والا یا واٹر بیسڈ، اور آج کل تو یہاں پر تو ویسے واٹر بیسڈ پرفیومز بہت، واٹر پرفیومز کہتے ہیں اس کو، کہ وہ اس کے اندر بالکل بھی کسی طرح کا آئل یا الکوہل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اگر خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، تو آپ خواتین کے لیے یہی بات ہے کہ انہیں نہیں لگا کے جانا ہے۔ یہاں پر ابایا کے لیے الگ پرفیوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر الگ قسم کے عود وغیرہ بخور استعمال کیے جاتے ہیں، بالوں میں لگانے کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز کی ہیں خواتین کی زیب و زینت کے لیے، لیکن گھر سے باہر آپ یہ نہیں کریں گی، اور گھر کے اندر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ غیر محرم نامحرم لوگ آ رہے ہیں، اگر آپ کا گھر اس طرح کا ہے، ڈرائنگ روم اس طرح کے کسی ایریا میں جہاں پر صرف ایک عورت گزر کے گئی ہے، ان کی فلاں بیٹی یا فلاں ان کی بندے کی وائف گزری ہے، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، تو اب آپ یاد رکھیں کہ اب کتنی بار آپ کو کیسے معلوم چلے گا کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا یا نہیں واجب ہو گیا؟ تو یہ بڑی سخت حدیث ہے اس چیز کے بارے میں، ذرا اس پر نظر ثانی کر لیں۔ اور ہم کیونکہ نماز کے بارے میں بات کریں تو جب نمازی کا لباس ویسا نہیں ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز انویلڈ ہے۔ اچھا، نمازی کا لباس بہت اہم ہے، اتنا ہی جتنا کہ طہارت اہم ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ جائے نماز کا ہونا اہم ہے۔ یہ کتنا سلی سوال ہے کسی نے مجھے کیا کہ جائے نماز کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا، تو ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں۔ جائے نماز کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، صحیح ہے؟ ہم اس کو عربی میں بھی کہتے ہیں، مصلی بھی کہتے ہیں۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان انڈیا میں بھی کچھ لوگ مسلح کہتے رہتے ہیں، مسلح دے دو، مسلح دے دو، وہ بیسیکلی اس میٹ کو کہتے ہیں، پریئر میٹ کو۔ پریئر میٹ کے بارے میں یاد رکھیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹاپک میں آپ دیکھیں گا، پڑھیے گا آگے، کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ ایک ایسا پردہ تھا جس پہ آنکھیں بنی ہوئی تھی، کچھ پینٹنگ، کچھ کاریگری، نقش نگاری ہوئی ہوئی تھی، تو اس کو انہوں نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پھاڑ دیا، ایک روایت میں آتا ہے کاٹ دیا بیچ میں سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تم اس کو یوز کر سکتی، یعنی کہ اس میں نقش نگاری نہیں ہونی چاہیے۔ نقش نگاری کس کو کہتے ہیں؟ کسی قسم کے فیچرز نہیں بنے ہونے چاہیے، جاندار کے فیچرز نہیں بنے ہونے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے پھول، پتیاں اور دیگر جو بھی جیومیٹریکل پیٹرنز وغیرہ بنے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ پھر وہی بات، خشوع، آپ کا فوکس خراب نہ ہو، آپ کی عاجزی انکساری جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ تو جتنا وہ بیسک سا ایک میٹ ہوگا، بیسک سی جگہ ہوگی، نارمل ایک کاٹن کی چادر بچھائیں، اگر آپ یہ ویلویٹ کے اور وہ جو دیگر فیبرکس کے آتے ہیں وہ آپ باقاعدہ لے کر آئیں، اس کو بچھائیں، خریدیں اور اس پر نماز پڑھیں، تو کیا ہوتا ہے؟ الرجی بھی تو ہوتی ہے۔ کاٹن کی چیز میں کوئی آپ کو الرجی نہیں ہوگی، گندا ہو گیا اس کو دھوئیے، پھر دوبارہ اس پہ نماز پڑھی، پلین ہو، صاف ستھرا ہو، ہاں اس پہ آپ خوشبو لگائیے، اس لیے کہ خوشبو کا تعلق فرشتوں سے ہے۔ لیکن وہ خواتین جو خوشبو کا استعمال کرتی ہیں
گھر سے باہر، تو فرشتے ان سے دور چلے جاتے ہیں. کون آتا ہے ان کے پاس؟ شیاطین آتے ہیں. گھر میں اگر خواتین نماز پڑھی تو آپ اپنے آپ کو بھی معطر کر سکتی ہیں اور آپ اپنی جائے نماز یعنی کہ مصلی پریئر میٹ کو بھی کر سکتی ہیں. پریئر میٹ کے بارے میں تو خیر ایک جگہ میں نے پڑھا تو نہیں اپنی آنکھوں سے، تو اس لیے میں نہیں کہوں گی. مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ چیز دیکھ لیجیے گا، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ پریئر میٹ پہ کوئی پیٹرن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کچھ مسجدوں میں بلکہ میں نے بہت زیادہ مسجدوں میں دیکھا کہ انہوں نے ریپلیس بھی کر دیا پریئر میٹ. انہوں نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت انہوں نے سارا اہتمام کیا ہوتا ہے، صاف ستھرا سکون دہ ماحول ہوتا ہے. تو انہوں نے میں نے دیکھا کہ پلین میٹس کر دیے تھے، صرف اور صرف صف کو ڈسٹنگش کرنے کی کچھ اس پہ پیٹرنس بنے ہوتے ہیں بہت منیمل سے، لیکن یہ نہیں کہ پورے پورے پھول پتیاں بنی ہوئی. اب میں آپ سے وہ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ ابھی فی الحال ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ مصلی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج کل پریئر میٹس جس فراوانی سے بنائے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں اور گفٹ کیے جا رہے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پہلی بات تو اس کا کوئی تعلق سنت سے ثواب سے نہیں ہے کہ بندہ اس پہ نماز پڑھے گا تو تمہیں ثواب ملے گا. ہمیں ایسی کوئی روایت تو نہیں ملتی. ہاں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہو اس لیے رہا ہے اتنے فراوانی سے، اتنی آسانی سے، کہ یہ بھی ایک اسرائیلی لابی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ غور کریں اپنی جائے نماز کے پیٹرنز پہ تو آپ کو کچھ عجیب سے ہی شیپس اینڈ فگرز ملیں گی. انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ وہ شیپس اینڈ فگرز کسی شیطانی شکل یا کسی سے مل رہی ہیں. انہوں نے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ چیزیں جو ڈسکس کروں گی اینڈ آف ٹائمز کی احادیث کے حوالے سے، اس کے اندر یہ چیز بھی انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق باقاعدہ جادو سے ہوتا ہے، اس کا تعلق شیاطین کی پریزنس سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کی نماز کی کوالٹی خراب کرنے سے ہوتا ہے. اور شیطان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اس بات کہ فوکس خراب کرو تو نماز خراب ہو جائے گی. جب نماز خراب ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے آگے نماز پڑھنے کی خاطر اللہ اکبر کہتا ہے، اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ اپنے اس بندے کے چہرے کے سامنے قریب آ جاتے ہیں بالکل. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک اس پر توجہ رکھتے ہیں تب تک کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور منہ پھیرنے سے مراد ہے کہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شیطان نے اس چیز کو سمجھ لیا، شیطان نے پکڑ لیا. ہم نے نہیں پکڑا. ہم نے کہا ایسی میری جائے نماز ہو، میں نیا گھر بنایا ہے تو وہاں پر ایک نماز کی جگہ ہو اور رشتہ دار آ رہے ہیں، ان کو جگہ دکھائی جا رہی ہے، دیکھیں ہم نے وضو کی جگہ بنائی ہے، دیکھیں ہم نے نماز کی جگہ بنائی ہے. اور کیریکٹر ہمارے خراب ہیں، علم ہمارا بہت خراب ہے، عمل ہمارا اس سے بھی خراب ہے، اور ہم جو ہے وہ صرف جگہیں خوبصورت بنائے چلے جا رہے ہیں. اصل میں ہمیں اپنی نماز کو خوبصورت بنانا تھا. اور نماز کو خوبصورت کہاں بنانا ہے؟ اللہ کے آگے نماز خوبصورت ہونی چاہیے. اور خوبصورت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہوگی، جو کہ بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے. اٹ از ویری سمپل ٹو فالو. ہاں، جب آپ احادیث پڑھتے ہیں، کتابوں کے ذریعے ڈفرینٹ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک ہی رکن پہ بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی. اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ کیا رفع یدین کے بارے میں یہ کیا بول رہے ہیں، رکوع کے بارے میں یہ کیا بول رہے ہیں، فلاں دعا فلاں طریقہ ایسے اور ویسے. تو وہ تمام جو احادیث ہیں وہ دلیل ہیں. فلاں رکن پہ اگر آپ سجدے پہ بات کریں تو سجدے کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس کو دلیل دینے کے لیے، اس کو مضبوطی سے کھڑا کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے ہے وہ، نہ کہ یہ کہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ نہیں میں کتنا پڑھوں، پتہ نہیں کس طریقے کے سجدے. بہت طریقے کے سجدے نہیں، ایک ہی طریقے کا سجدہ ہے، ایک ہی طریقے کا رکوع ہے. ہاں جی، دعائیں مختلف ہیں پڑھنے کی، تو وہ ہم یہ ٹاپک کر چکے ہیں پہلے بھی کہ مختلف دعائیں اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خشوع بہتر ہو. ان کو معنوں کے ساتھ یعنی کہ ان کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. اس سے آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی کوالٹی آف نماز بھی بہتر ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کی جو کہنا چاہیے پوٹینشیل ہے وہ بڑھے گی، یعنی کہ قیام لمبا کرنا، رکوع لمبا کرنا، سجدہ لمبا کرنا. وہ ٹائم دور نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ہفتے کے 7 دن اچھے سے زیادہ نمازیں اچھے سے پڑھی ہیں تو تہجد آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا تحفہ دے دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اس ٹائم پر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کو ارج ہوتی ہے کہ شاید مجھے
پڑھنی چاہیے نماز، یا مجھے قرآن پڑھنا چاہیے اس ٹائم پہ، اللہ کے آگے بیٹھنا چاہیے مجھے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر تہجد پڑھنے والا شخص جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے اللہ کے آگے نماز پڑھتا ہے. تہجد جو ہے وہ آؤٹ آف محبت بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہر وہ شخص جو کہ پڑھتا ہے تو وہ جانتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی محبت کا لیول آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ آپ کو ایز اے تحفہ ملتا ہے. اور تہجد کا وقت میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ نماز ہی ہو، اس ٹائم پر آپ اٹھ کر دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، اس وقت سوللی اونلی اینڈ سوللی کہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وقت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم پر موجود ہوتے ہیں. رات کے تیسرے پہر اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے، پرابلم ہے اٹھنے کی، باقی دیگر نمازوں کی پرابلم، اس ٹائم پر اٹھیں 5 منٹ کے لیے دعا کریں اپنی فرض نمازوں کے لیے. اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا کوالٹی خراب ہو گئی ہے، آپ کو یقین تھا کہ آپ اتنے ٹائم نہیں پڑھے اور نہیں پڑھیں گے اور نہیں پڑھ پائیں گے، آگے مکمل نہیں کر پائیں گے، اس وقت پہ دعا کریں. یا دن کی نمازوں کے سجدوں میں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے. اور یہ ٹوٹلی اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت ایزی چھوٹ نہیں ملی ہوئی نماز کو چھوڑنے کی. اور ہم سب آپ کو پتہ ہے اس گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، کر چکے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی یہ تکلیف ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک حلقہ علم جو سرکل ہوتا ہے نا، لرننگ سرکل کا حصہ دین کے حوالے سے، اس کا ایک آپ کے اوپر واجب یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ایک دوسرے کے لیے. یہاں پر جو بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کو نام سے ناز سب جانتے ہو، بہت سے لوگ جانتے بھی کیونکہ ریگولر بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دعا کے وقت نام یاد نہ رہے، لیکن آپ اللہ کو ریفرنس دے دیں کہ یا اللہ میری فلاں کلاس میں یا فلاں کلاس کے فلاں سیشن میں جو جو لوگ آئے ان کے لیے بھی نماز آسان کر دے، میرے لیے بھی آسان کر دے. ہمیں بھی مسنون نماز پڑھنے والا بنا، انہیں بھی مسنون نماز پڑھنے والا بنا، اور بدعات سے دور کر دے اور سنت سے بالکل قریب کر دے. تو آپ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہ پر فرماتے ہیں، مقامات پر. آیات کا ترجمہ ہے یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بس وداؤٹ اینی کوسچن. تو نمازی کے لباس کے ٹاپک یہ بالکل چھوٹی سی چیز ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مردوں کے لیے آپ اچھے سے پتہ ہے کہ سطر کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں. سطر الگ چیز ہے، سترہ الگ چیز ہے. سترہ از اے ڈفرنٹ تھنگ، سطر الگ چیز ہے. تو سطر مردوں کے لیے علیحدہ ہے، خواتین کے لیے علیحدہ ہے. مردوں کے لیے ناف سے لے کے نیچے گھٹنے تک مردوں کا سطر ہے، ٹھیک ہے، منیمم ہے یہ، منیمم. اور خواتین کے لیے کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ چہرہ جو ہے کھولا جا سکتا ہے، باقی سب سطر ہے عورت کا. کتنی عجیب بات ہے. جب سطر ہے کا مطلب ہے کہ اس کو ہر حال میں کور رہنا چاہیے. ایک خاتون نے مجھے سوال کیا کہ انہوں نے کسی شیخ کو کہتے ہوئے سنا کہ خواتین گھر کے اندر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے دوپٹہ اوڑھ کر گھومے. تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا بات، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ شیخ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. اور وہ شیخ نہیں ہے کوئی صرف چھوٹے شیخ نہیں، وہ اچھے خاصے ماشاءاللہ بڑے پائے کے شیخ ہیں. تو جب میں نے ان کی بات سنی تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کیا تھوڑا ایکسپلین کریں اپنے سوال کو. انہوں نے ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں بھی اپنے محرم مرد جو ہیں، یعنی کہ ابو، شوہر کے علاوہ ابو، بیٹا، بھائی کے سامنے بھی اس طرح سے دوپٹہ وغیرہ اوڑھ کے رکھنا ہے اور اس طرح سے رکھنا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ وہ نہیں کہہ رہے تھے، یہ سورہ نور جو ہے، سورہ نور کے ترجمہ ہے یہ، اور یہ ڈائریکٹ حکم ہے. یہ جو آیات محکمات ہم نے سنی تھی نا، آپ کو سمجھایا تھا، سورہ آل عمران کی آیت میں بھی ہے کہ اس قرآن کے اندر کس قسم کی کیٹیگریز ہیں آیات کی. تو ان میں سے محکمات آیات وہ ہوتی ہیں جو کہ کلیئر ہوتی ہیں، حکم ہوتا ہے اس میں، وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو سورہ نور کے اندر جس میں خواتین کے بارے میں ہے کہ ان کے محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، اور محرم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ دوپٹہ کیسے اوڑھ کے رکھنا ہے. شوہر کے لیے علیحدہ حکم ہے، اور شوہر کے علاوہ دیگر محرم رشتوں کے لیے الگ حکم ہے. ٹھیک ہے جی. تو محرم رشتوں میں ایک جو کیٹیگری آف ڈیبیٹ بن سکتی ہے وہ بنتی ہے
ان کام کرنے والے لوگ جو مرد ہیں اور آپ کے پاس بہت پہلے سے کام کرتے ہیں، یا تو چھوٹے بچے ہیں یا بڑی عمر کے ہیں جن کے اندر خواہش ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث کے علاوہ قرآن میں صاف صاف حکم ہے. تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کا طریقہ الگ ہے، اور شوہر کے علاوہ بیٹے، بھائی، ماموں، بھانجے، نانا، دادا، سسر، ابا، آپ کے اپنے جو ابو ہیں، ان سب کے ساتھ معاملات الگ ہیں. چہرے کا پردہ پورا نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال آپ کو اچھے سے سطر اپنے کور کر کے رکھنا ہے ان کے سامنے بھی. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب آپ جائیں گے تو ایک خاص ڈیسنٹ سوفسٹیکیٹڈ ایکسیپٹیبل طریقے سے جائیں گے. تو مرد بھی سمجھ لیں کہ مرد کو بھی اتنی کوئی چھوٹ نہیں ہے جتنی انہوں نے لے رکھی ہے. تو آج سے آپ جو خواتین یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو مرد لڑکے موجود ہیں وہ جا کر اپنے فیملیز میں اس چیز کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہم اس طرح کی نماز تو نہیں پڑھ رہے. ہمارے لباس ایسے تو نہیں ہے کہ ہر وقت دن کے وقت ہمارے ٹخنوں کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، صرف نماز کے وقت اوپر کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ تو نماز کے وقت بھی اوپر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نماز کو آسان بنائیں، اور ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہے آپ نے بھی اور باقی لوگوں کو بھی بتانا ہے جس میں نماز چھوٹنے کا اندیشہ کم سے کم ہو. یہی وہ وجہ ہے جس بیسس پہ عرب ملکوں میں انہوں نے بہت سے مساجد بنائی ہوئی ہیں تاکہ نماز چھوٹنے کا اندیشہ کم سے کم رہے. یہاں پر زیادہ تر جو وہ نماز پڑھتے ہیں، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی کہ شاپنگ مالز میں بھی ٹائم اگر نماز کا ہو گیا وہ سب کے سب نماز کو آئے ہوتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے نماز کو پہنچ جاتے ہیں. مسجدوں کے اندر مسجد میں نماز پڑھنے کا لباس باقاعدہ رکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر مردوں کے سائڈ پہ کوئی ٹوپی ووپی نہیں رکھی ہوتی. ٹھیک ہے، میں نے باقاعدہ پوچھا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا آپ نے کہیں اس طرح دیکھو. اچھا، اس کو ٹوپی کا کانسیپٹ بھی نہیں میرے بیٹے کو، کیونکہ وہ تو ادھر ہی رہا ہے، اس نے ادھر ہی دیکھا سب کچھ. اس نے کہا امی جان ایسا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. جی، ماما جس کو کہتے ہیں نا اردو میں، یا ہم غترہ کہتے ہیں یہاں پر عرب میں، اس کا ایک الگ کانسیپٹ ہے. اس کے بہت سے فنکشنز ہو سکتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا بھی ہے. وہ سنت ہے، اس کا ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کی لازم شرط ہے. ایسا نہیں ہے مردوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو مردوں کو اپنا لباس دیکھنا ہے، عورتوں کو بھی اپنا لباس دیکھنا ہے. اور میں نے کہا کہ آج سے اب اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے، اپنے دیگر رشتہ دار وغیرہ جو ہے ان کو بھی آپ نے یہ چیز پروموٹ کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ اس مت کو جو ہے وہ بسٹ کر دیا جائے، جو کہ مسجدوں میں آج تک، جیسے ابھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ آج تک ٹوپیاں تو رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر دوسرے نمبر پر جو کہ بہت عجیب سی چیز ہے وہ ہے مصلی، یعنی کہ جائے نماز کا یہ مسئلہ. اور اب میں نے اپنے گھر میں جتنی بھی جائے نمازیں ساری فولڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں. آپ میں سے جو لوگ میرے گھر آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں شاید جائے نماز ان کو اتنی آسانی سے ملتی نہیں، کیونکہ وہ میں نے اندر رکھی ہوئی ہے. میں نے ان جائے نمازوں کے پیٹرنز پہ واقعی غور کیا. ان جائے نمازوں تقریباً 16 جائے نماز ہے میرے پاس، ان میں سے 12 میں ایسے پیٹرنز مجھے ملے جس میں عجیب سی شکلیں بنی ہوئی. میں کیونکہ میں الرجک ہوں، ڈسٹ الرجی، اور مجھے بہت سیویئر قسم کی ہے، بہت زیادہ ہے، تو میں اس وجہ سے کاٹن کے چادر بچھا کے ہی نماز پڑھتی تھی. تو سم ہاؤ میں بچ گئی شاید اس چیز سے، لیکن میں نے جب ان کے پیٹرنز دیکھے تو وہ اسی طرح کے تھے. تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھر میں دیکھیے گا کہ جائے نمازیں جو گفٹس میں خاص طور پر آج کل پھول پتیاں بنی ہوئی آ رہی ہیں، اس میں کچھ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں. جب ہم جادو، یہ مقاد شیطان کے بعد ایک سیشن جب ہم ڈسکس کریں گے کہ جادو اور میوزک کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ہماری زندگیوں میں یہ کیسے ہو رہا ہے، ہر بندے پہ جادو کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. کوئی شخص اگر آپ کے کانٹیکٹ میں آیا بھی نہیں ہے تو جادو کیسے ہو رہا ہے. جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جائے نمازیں بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہی، جائے نماز اور ہماری فونز جو ہیں اور ٹی وی. ٹھیک ہے، تو اس کو چیک کریں اور کوشش کریں کہ اس پیٹرن کو یا تو کور کر دیں، اس پر کوئی اسٹیکر لگا دیں، اس پر کوئی کپڑے کا ایک ٹکڑا لگا دیں. میں نے ایک گھر میں گئی تھی یہ بیان کرنے کی خاطر، تو وہ ماشاءاللہ عرب انسپائرڈ پاکستانی فیملی ہے. تو ان کی فیملی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. ان کے گھر میں گئی تو انہوں نے اپنے ساری جائے نمازوں پہ نا کاٹن کا کپڑا چڑھایا ہوا تھا.
تو میں یہی سمجھی، کیونکہ میں خود الرجک ہوں، تو میں نے یہی سمجھا کہ یار یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کاٹن کی چیز سے ذرا کمی چھینکیں آتی ہیں، یا دھونے کے بعد ظاہر ہے اس کے اندر مائٹس وغیرہ نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ گئی میں، 2 بار گئی میں، غلط چوتھی یا 5ویں بار میں نے ان کو پوچھا کہ یہ آپ نے سب میں ہی لگایا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے سب میں نہیں لگایا ہوا، میں نے کور کیا ہوا ہے ان کو، ہم کور نکال دیتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں پھر نیا کور چڑھا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک نا کلر اسکیم بھی رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر عجیب عجیب سے پیٹرنس یا تو بنے ہوئے ہیں یا ہماری آنکھوں کو نظر آ رہے تھے، لہٰذا ہم نے اس کو کور کر دیا. اور اس کے بعد پھر بہت ٹائم کے بعد پھر میں ان شیخ کو، جن کو میں نے آپ کو بتایا، میں نے سنا اور وہ چیز یہ کوٹ کر رہے تھے اور میں نے یہ چیز نوٹس کی. آپ لوگ بھی نوٹس کریں، یہ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی نوٹسڈ، ٹھیک ہے، اور اس کو باقی لوگوں کی بھی نالج میں لے کر آئیں. ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، ان سے نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. یس میم، ایک کوشچن تھا، مے بی آج کے ٹاپک سے ریلیٹ کر رہے نہیں. اگر کسی روم میں پکچرز ہوں ہماری جیسے ہوتی ہے جی نارملی، تو کیا جی. اس روم میں نماز ہو جائے گی؟ اچھا، اس روم میں نہیں، اس گھر میں بھی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ہوں، اس کے بارے میں رسول ہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث موجود ہے، اس نماز نبوی میں بھی حدیث موجود ہے، اور ہم نے ایک سیشن میں پڑھی بھی تھی ہم نے، ٹھیک ہے، کہ جس گھر میں کتے اور تصویریں موجود ہیں وہاں پر فرشتے نہیں آتے. اچھا، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوٹ کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ انفارمیشن رسول اللہ کو دی تھی کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں پر کوئی تصویر ہو یا کتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر آیا. پھر اسی حدیث کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا، چاک کر دیا تھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرے میں لگا ہوا تھا، اور اس پہ صرف اور صرف آنکھیں بنی ہوئی تھی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ان کے پاس کپڑا تھا یا چادر تھی جس پر شاید گھوڑے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں. تو یہ تو دیکھیں، صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، فرشتے ہی نہیں آتے اس گھر میں، یہ دیکھیے گا. جب فرشتے نہیں آ رہے تو پھر کیا آئے گا وہاں؟ اور آپ دیکھیے گا یہ تصویروں کے ذریعے سے، میں نے کہا نا یہ جادو والا، جب ہم انشاءاللہ سیشن کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر تصویروں کا بھی کوئی بڑا اہم تعلق ہے. ایسے ہی نہیں دیندار لوگ تصویروں سے باز رہتے ہیں، تصویریں کھینچنا. مووی کا مسئلہ نہیں ہے، تصویر کا مسئلہ ہے. تصویر کا موجود ہونا بھی، فونز پہ تصویر لگا، اکثر میں نے دیکھا ہے نمازوں میں مسجد میں خواتین آتی ہیں، انہوں نے پکچر لگائی ہوتی ہے اپنے فون پہ، کوئی ڈسپلے وال پیپر وغیرہ لاک اسکرین پہ. تو آپ دیکھیں ذرا سا کوئی میسج یا کچھ آیا تو وہ آن ہو جاتا ہے، جب آن ہوتا ہے تو باقی سب کی نماز خراب ہو گئی. اس طرح سے بچوں کو وہ لے کے آتی ہیں، بچوں کو انہوں نے کارٹونز کے کچھ کپڑے پہنائے ہوئے ہیں یا خود ایسی چیز پہن کے آئی ہوئی ہیں، کوئی کی چین ان کے ہاتھ میں اس طرح کی ہے، ان کے جوتے پہ، ان کے پرس پہ، یا ان کے عبایا پہ. ہاں تو ماشاء اللہ عبایا بھی اس طرح کے پہن لیتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اور نہ صرف کہ آپ اپنا خراب کر رہے ہیں، دوسرے کا بھی خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اچھا کیا ان سے سوال کریے. سبھی آپ پوچھیں، کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ پیٹرن کا ہی بتا رہی تھی میم کہ میں تو کافی ٹائم سے بہت ڈسٹریکٹ ہوتی تھی، تو میں نے بھی ایک میری جو جائے نماز ہے اس پہ میں نے ایک وہ لگا دیا تھا کپڑے کا ٹکڑا، تو وہ ایک سجدے کی جگہ بھی ہوتی کیوں بار بار وہ ڈسٹریکٹ کرتا تھا، اور تو باقی میں نے تہا کے ہی رکھ جی یہ ہے بہت زیادہ. میں سوچتی تھی مجھے ہی دکھتا ہے نماز میں، سب باقاعدہ شیپ دکھنا سب کو شروع ہو دیکھتا جاتی. ہے. ایک آئی تھنک تابعی میں سے کسی کی یہ سٹوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی چیز بھول جاتا تھا، کوئی چیز مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، تو میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو مجھے یاد آ جاتی تھی. اچھا، اس کی ایکسپلینیشن ایک دوسرے شیخ اپنے بیان میں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں کوئی ان کے مطلب کوئی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کرم ہو گیا بڑا، بھائی میں نماز میں کھڑا تو مجھے فلاں چیز یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ جب نماز میں تم جیسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، ایک شیطان ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خنزب اس کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شیطان صرف اور صرف اس وقت اپیئر ہوتا ہے، یہ آپ نے باقاعدہ شیطان میں پڑھ لیا ہوگا کہ یہ شیطان صرف اور صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے یا آتا ہے جس وقت کوئی بھی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر. اب 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو شیطان کو کیا شوق ہے؟ شیطان کو ایک بڑا مزے کا شوق اس کو لگا ہوا ہے، وہ خود وہ نہیں کرتا لیکن دوسروں کو کرواتا ہے. وہ ہے شرک.
وہ اس لیے نہیں شرک، جو ایک ٹپیکل شرک ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، وہ تو وٹنس ہے اس کا، وہ خود تو شرک نہیں کرتا لیکن دوسروں سے شرک کرواتا ہے۔ اب اس کو شوق یہ ہے کہ جیسے فرعون کو اس نے اس چکر میں ڈال دیا تھا کہ سب لوگ اس کو خدا مانے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو لوگ بھول جائیں، تو وہ ان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ جب نماز کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کے سامنے آ گیا، تو یہ خنزب جو ہے تشریف لے آتا ہے، صرف اور صرف یہ نماز کا شیطان ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، آپ کو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے، آپ کے دل میں وہ خیالات لاتا ہے، نئے نئے خیال آئیں گے، کریٹیوٹی آئے گی، کوئی پرانا خیال، کوئی پرانا بندہ یاد آئے گا، کوئی بات یاد آ جائے گی، کوئی اندر رکھی ہوئی الماری کی کوئی چیز یاد آ جائے گی، یا کوئی ایسی چیز یاد آئے گی آپ کو جو آپ کو لگے گا ارے 2 سال پہلے میں فلاں چیز لائی تھی، وہ کدھر ہے، وہ آپ کو نماز میں یاد آئے گی۔ تو وہ شیخ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے کتاب میں وہ چیز پڑھی تو وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے پوچھا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے سائنس یہ تھی کہ وہ شیطان جو ہے تمہیں وہ چیز یاد دلا رہا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اسی طرح کی ایک حدیث موجود ہے جس میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا تو مجھے میں نماز میں تھا تو میں نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب سلام پھیر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ جب سلام ہو گیا تو میں سلام پھیرتے ہی جلدی سے گھر کو دوڑا اور پھر واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوال کیا کہ کیا چیز تھی تمہیں جو نماز میں اتنا تم جو ہے وہ بے چین تھے، تو وہ کہتے ہیں ان کا نام میں بھول گیا، تھے حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ میرے گھر کچھ مال یا شاید سونا پڑا ہے تو میں اس کو صدقہ کراؤں، اس لیے کیونکہ میں جب نماز میں تھا تو مجھے اس کا خیال، اس کے چوری ہونے کا خیال آ رہا تھا، اور اس کے چوری ہونے کے خیال سے میری نماز میں خلل آ رہا تھا، تو میں اس کو جا کر صدقہ کر کے آ گیا، کیونکہ نہ وہ چیز ہی نہ رہا جس سے مجھے پرابلم آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بارے میں نماز کی جو فقہ ہے اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ نماز میں خیال آ جانا وہ آپ اس پر اس کا کنٹرول آپ نہیں لے سکتے، لیکن اس خیال کو جھٹک دینا وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور وہ ہم نے بھی سیکھا کہ وہ مختلف تعاوذ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس طرح کے الفاظ کے ایڈیشن کے ساتھ باقاعدہ یہی الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی شروع کے لیے سکھائے ہیں، اور نماز کے درمیان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیفٹ سائڈ پہ تھوکنا ہے آپ کو، تو یہ میں تو نہیں بتا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، تو یہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ نماز کا جو وقت، جب اذان سے نماز تک کا جو وقت ہوتا ہے اس درمیان اب جب تک آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں نماز کے لیے تو آپ ان تمام چیزوں کا خیال کر سکتے ہیں کہ وہ اکثر وہ دودھ ابلنے والا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے دودھ رکھا تھا ویسے تو ابلتا نہیں، کھڑے رہو تو جیسے ہی وہاں سے نکلو تو وہ ابل جاتا ہے، تو بالکل یہی والا مسئلہ ہے نماز میں بھی کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کا خیال آتا ہے، یا میرے پاس ایک چھوٹا سا بیبی ہے، بالکل 2 مہینے کا بھی نہیں ہوا، تو ابھی وہ پلٹتا نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اور جب وہ اپنے کاٹ پہ سو رہا ہے مجھے یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ گر جائے گا کونے سے، میں بیڈ پہ اس کو کنارے پہ لٹا کے آ گئی ہوں، مجھے اتنا اسٹرانگلی یہ خیال آتا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں کہ میں تو اس کو سوتا ہوا چھوڑ کے آئی ہوں، یہ شاید وہ میری بڑی والی بیٹی کی گود میں اسٹرانگلی مجھے یاد آتا ہے کہ میں اس کو بیڈ کے کونے میں چھوڑ کے آئی ہوں اور وہ پلٹ کے گر جائے گا۔ یہ تو میں آپ کو اپنا فرسٹ ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، اور یہ مجھے ہر بچے کے وقت یہ خیال آیا ہے، کچھ بچوں کے وقت تو یہ ہوا بھی ایسا ہے کہ وہ بچہ جو ہے واقعی پلٹ کے گر گیا، تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے پڑھی ہے کتاب میں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا، تو اپنے انتظام کر کے رکھے، باقی اللہ توکل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میرے کام میں لگو میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خنزب کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا، تو اس سے کیسے بچنا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تعوذ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہو نماز کے دوران یا نماز کے شروع میں، تو یہ شیطان جو ہے یہ پھر چلا جاتا ہے، نہیں تو یہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہمیں
वसवसे डालना शुरू कर देता है। हमने मकाद शैतान में पढ़ा था कि किस तरह से ये अजदहा की तरह हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ लिपटा हुआ होता है और लेफ्ट साइड पे सीने की तरफ अपना मुंह खोल के बैठा रहता है और वसवसे डालता रहता है। ठीक है, तो और कोई सवाल है तो कर ले। तो लिबास का ख्याल रखें, जितना हम तहारत का ख्याल रखते हैं इसी तरह से लिबास का भी ख्याल रखें, सही, मर्द भी और औरतें भी। फिर खुशबू वाली बात, इसका ख्याल रखिएगा। और हमारे पास एक बड़ा बहुत खूबसूरत टॉपिक है, वो है मस्जिद के अहकाम। ये नमाज नबी का ही टॉपिक है। अगरचा ये जो टॉपिक है हमारी नमाज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस किताब का एक तो हिस्सा है। दूसरे नंबर पे ये कि जब मस्जिद के अहकाम आप जानेंगे, उसके अज़कार, जाते हुए क्या पढ़ना है, आते हुए क्या पढ़ना है, अंदर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मस्जिद में जाने की फजीलत क्यों इतनी ज़्यादा है। और सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन को भी जाना चाहिए अगर तो आपकी रीच में है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर की ड्यूटीज छोड़ के आप बोलेंगी नहीं मैंने मस्जिद जाना है, हर चीज में छोड़ दूंगी और 2 घंटे का चक्कर लगा के आऊंगी मस्जिद। ज़ाहिर है जब आप जाते हैं तो वो चीज़ों को वाइंड अप करके जाते हैं, बच्चों को लेके जाना है, वापस आना है, या तो खाना पका कर जाना है, मर्दों के, आपके घर के बच्चे के आने का टाइम हो गया स्कूल से, या आपके हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। लिहाजा इन जिम्मेदारियों को देखते हुए ख़वातीन के लिए घर में नमाज़ पढ़ना अफजल है और मर्दों के लिए मस्जिद के अहकाम जानना ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर अर्ज और मोटिवेशन बढ़े मस्जिद जाने की। और ये बात याद रखिएगा कि ये कोई तमगे की बात नहीं है कि आप घर में नमाज पढ़ें। हम नमाज मस्जिद नहीं पढ़ते, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में साफ साफ फरमाया कि जो शख्स मर्द इस्तिताअत के बावजूद मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बशरत मैं उनके घरों को आग लगा दूं। ठीक है, ये सही हदीस है और ये बड़ी सख्त हदीस है, तो मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी है समझ लेने के लिए। लेकिन हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम अगेन कि हम किस तरह से अजर में अपने इजाफा कर सकते हैं और इसके कितने कितने और मज़ीद तरीके हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। आज हमारा वैसे तफसीर का टॉपिक था। आयत नंबर मैं बता देती हूँ, कल इंशाल्लाह इसको करेंगे। आयत नंबर 25 हमें करनी है। ठीक है, वो बशरिल्लज़ीना, जी जी जी, साथ बताइए। हाँ, वो उन्होंने पूछा था ना टोपी के बारे में कि टोपी का क्या कोई फजीलत है या ना होने से नमाज नहीं होती, तो इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गई जब मैं आपको टोपी के बारे में बता रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बड़ी क्लियर है कि टोपी के बारे में तो कोई हदीस मौजूद नहीं है। या अगर आप थोड़ा उस पर गौर करें तो टोपी इज़ अ वेरी सिली थिंग। आप खुद सोचें ये किस तरह की चीज़ है जो कि सर पे ऊपर रखनी है, उससे कुछ कवर भी नहीं हो रहा, उसका कोई और सेंस भी नहीं है। बहुत सी टोपियां तो बल्कि ज़्यादातर ऐसी होती है जो कि बिल्कुल जाली टाइप की होती है। तो ऐसे कपड़े या इस तरह का एक टुकड़े का क्या मकसद है जो कि गिरने का भी डर हो जिसके सजदे के दरमियान में। तो माशाल्लाह से ये बड़ा, जिसने भी स्ट्रैटेजी निकाली बड़ी ज़बरदस्त है नमाज ख़राब करने की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस मौजूद है जो कि यूनिवर्सली बहुत सारी चीज़ों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर उस चीज़ की मुखालफत करो जो कि तुम्हारे ये यहूदियों से जिसकी मुशाबिहत हो, हर उस चीज़ की मुखालफत करनी है आपने। लिहाजा अब अगर आप नहीं जानते तो आप जान लें और जानने के बाद देखिए रिसर्च ज़रूर कर लें। मैं बार बार कहती हूँ रिसर्च ज़रूर कर लें। तो आप देखिएगा कि जो यहूदी होते हैं ये टोपी बिल्कुल वही वाली टोपी यहूदी पहनते हैं। ठीक है, उनके रिचुअल्स का, उनके दीन का हिस्सा है ये। उनके रबाइज जो होते हैं वो बाकायदा पहन के रखते हैं, उनकी पहचान है यहूदियों की। तो फिर आपने क्या करना है, उनकी बिल्कुल उनकी तरह नहीं करना। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुहर्रम अभी चल ही रहा है और 9-10 मुहर्रम गुजरे हैं, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये जो मुहर्रम के 2 रोज़े हैं ये इसलिए मैं 2 रखने का इरादा रखते थे, वो रखा नहीं उन्होंने, हमेशा ज़िंदगी भर जब तक हयात थे 1 रोज़ा रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी रोज़े रखते हैं उन दिनों में, उन 2 दिनों में, सॉरी उस एक दिन में। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनकी मुखालफत हो तो 2 रोज़े रखना चाहते थे।
اگلے سال سے، لہٰذا بس ہوا کچھ ایسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگلا سال سے پہلے ہی وفات پا گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ثبوت ہے. اچھا ایک یہ ثبوت نہیں، دیگر اور ثبوت بھی ملتا ہے. تو اب اگر آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، جیسے کہ ٹیٹو کا ایک ایشو ہے، ایک خاص قسم کے ہیئر سٹائل، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، میں نے پکچرز بھی شیئر کی تھی، وہ یہودیوں کے ریچولز کا، ان کے دین کا حصہ ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ مسلمان خاص طور پہ ینگ لڑکے جو ہیں وہ بڑے مزے سے وہ بنا رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ بھی چلو یہ تو فیشن ہے. آئی تھنک یہ فیشن فٹ بال وغیرہ سے کہیں سے نکلا ہے. تو فٹ بال کے اندر زیادہ تر لوگ یہودی ہیں، اگر کسی کو نہیں پتا تو پتہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور اپنی ریسرچ پوری کریں، یہودیوں کی مخالفت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پروموٹ کریں، اور جتنی ہم نے جان لی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چاہے چھوٹی سی ایک سنت کیوں نہیں ہے، چاہے بیٹھ کے پانی پینے والی سنت ہے، 3 سانس میں پانی پینے والی سنت ہے، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 سانس میں کیسے پینا ہے. تو ہم جو ہے میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو ری آئیٹریٹ کر دیتی ہوں کہ میں، سعد، یوشا، یا ہمارے اگر الگ سے بھی کوئی گروپس ہیں، میرے کیونکہ ہیں، تو ہم لوگ، میرا جو ایجنڈا ہے اور ساتھ کا بھی یہ ایجنڈا کہ دین سے قریب اس طرح ہو کہ ہم سنت کے ذریعے سے دین کے قریب ہو جائیں، سنت کے ذریعے سے، سنت اور حدیث کے ذریعے سے قرآن سے جڑ جائیں. یہ مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بھئی سنت کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، لیکن ٹھیک ہے قرآن بھی پڑھ لیا، یہودی ریچولز بھی جاری ہیں، اور ہماری زندگی میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر بھی مسلمان نارمز کم ہیں، یہودیوں کے زیادہ ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہودی کیا کر رہے تھے، مسلمان کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ ہم نے کلیئر کر دی کافی چیزیں. لباس کے بارے میں پلیز بہت کیئرفل ہو جائیں، لباس خراب ہے تو نماز بھی خراب، باطل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کو 2 دن لگا کے، اس سے پہلے بھی ایک سیشن میں ڈسکس کر چکے، جتنا ٹیکسٹ لکھا ہے وہ سب پڑھ لیا تھا ہم نے. صحیح ہے، اور اب ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا بغیر. مین کوشچن جو مجھے پاپ اپ ہوا ہے ایک دم سے، کہ کسی بھی قسم کی تصویر، جس طرح آپ نے تصویر والے بات کی، کیونکہ ادھر عوام بیٹھی ہے بہت سارا، تو ان سب کی ڈکلیریشن ہو جائے گی کہ بھئی کسی بھی قسم کی تصویر ہو وہ، اور وہ گھر میں بھی ہو تب بھی، کیونکہ وہ چیز کافی کانٹرڈکٹ سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی اتنے سے. اچھا، تصویر کو سمجھنے کے لیے ہم آتے ہیں ووکیبلری پہ. ٹھیک ہے، لفظ تصویر کو، تصویر، تصور، صور اور صورت، یہ 4 لفظوں کو ملا لیں. ٹھیک ہے، صور مطلب ہم صورتوں کی جمع کو صور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صاد، واو اور را، صور. ہم تو اردو میں صورتیں کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے تصور یا تصویر، صاد میں جو آتا ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کا مقصد ہے یا اس کا مطلب ہے نقش والی کوئی چیز جس میں فیچرز بنے ہوئے ہوں. فیچرز میں کیا کیا آتی ہیں؟ آنکھ، ناک، ہونٹ، جاندار کے فیچرز کو تصویر کے زمرے میں لیں گے آپ. اچھا، جاندار میں جانور بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، اور یہ جو اسکیچنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ حرام ہے اسی وجہ سے. اور آنکھیں، اسپیشلی اگر کسی چیز پر آنکھیں بنا دی جائیں تو وہ آٹومیٹکلی ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید جاندار چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے المصور، اس کو آپ ریلیٹ کریں. المصور میں بھی دیکھیں روٹ کیا آئے گا، صاد، واو، را. تو المصور میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب المصور کی بات ہوتی ہے تو بنانا، شکل بنانے والا، کسی بھی چیز کی حیت یا شکل بنانا، اور پھر اس میں مور اسپیسیفکلی انسانی اور جاندار کی صورت ہونا، اس چیز کو سمجھے گا. تو تصویر، اب کسی نے کہا کہ کچھ ایسی پکچرز جو کہ کارٹون ہے لیکن اس پہ آنکھیں نہیں بنی ہوئی، تو کارٹون ہوگا آنکھ نہیں بنی ہوئی تو پھر وہ جائز ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ ایکچولی میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی، کسی نے اس کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی، میں نے اس بات کو تحقیق بھی کی ہے، اور دیگر شیوخ اس بات کو اسی طریقے سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ ایسی فگر یا ایسی پکچر جو کسی جاندار کی کاپی کر کے نہیں بنائی گئی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ کارٹونز حرام ہیں، سارے کارٹونز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھ لیں آپ کس چیز کی تصویر، پھولوں کی تصویر بھی ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے نا پھول کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیا کہیں گے ہم ایسے پھول کی تصویر بنی ہوئی ہے؟
پھول بنا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہم، ایسا ہی ہے. بہرحال تصویر جو ہے وہ جاندار کی تصویریں حرام ہے، اور حدیث سے ہمیں صاف صاف پتہ چل جاتا ہے. یہاں تک کہ پورا چہرہ نہیں بنا ہوا، خالی آنکھیں بنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاک کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا اس کو. اور انہوں نے کہا اب یہ جو ہے مزمار ہو گئی ہے، مطلب بیکار ہو گئی ہے اب یہ پکچر، اب تم اسے یوز کر لو. ٹھیک ہے. کہاں لگی ہے؟ تصویریں لگائی ہوئی آپ نے؟ اوکے صحیح. تصویریں نہیں ہونی چاہیے گھر میں موجود. اچھا تصویر کا تعلق نماز سے ہی نہیں، فرشتوں کی موجودگی سے بھی ہے. لہٰذا پھر جب آپ مطلب کہ قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ وٹنس نہیں ہوگی. علم کی محفل ہو رہی ہے، حلقہ علم ہو رہا ہے، وہ وٹنس نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے بعد میں. تو فرشتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں شیاطین نہیں ہوتے، جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں ہوتے. اسی طرح سے ہے معاملہ. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی اجازت ہوئی تو پھر ہم آگے کا تفسیر کا حصہ کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 25 سورہ البقرہ سے. اور کسی کا کوئی سوال پیچھے منافقین کے حوالے سے ہو، کچھ ڈسکشن، کچھ ایسی چیز ہو جس کو سامنے لے کے آنا ہو، تو پلیز اس کو کلاس میں ضرور کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ میں سے جو 1 to 1 کرنا چاہ رہے ہیں تجوید کی کلاس کو، وہ آپ مجھ سے پلیز رابطہ کر لیں. ٹائم انشاءاللہ ایڈجسٹ کر لیں گے، جیسے بھی کر کے ہم ہفتے میں 3 دن تو کوشش کر رہے ہیں کہ کر ہی لیں.